بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، دعوتی اصلاحی نشست کے سلسلے سے میں آپ کو بہت دنوں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج اس دعوتی اصلاحی نشست کے سلسلے میں حق کی راہ پر چلنے سے اور حق کی اتباع میں زندگی گزارنے اور لوگوں کو اس کے تابع بنانے سے حالات زندگی پر کیسے آتے ہیں اور دوست کیسے دشمن بن جاتے ہیں اور موافق کیسے مخالفت میں اتر جاتے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اصل مقصد بتانا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں مخلوق کی تابعداری نہیں ہے، اصل اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ یہی صحابہ کا مذہب ہے، یہی انبیاء کی سیرت ہے اور یہی اللہ کی منشا ہے۔ میرے عزیزوں، کسی کے حق پر ہونے اور ناحق پر ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ عوام اور خواص اسے کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کا چننا یا مخلوق کی تعریف کر دینا یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مخلوق کی مخالفت کرنا یہ بھی باطل پر ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا علم ناقص ہے، تجربہ ناقص ہے، ان کا فہم ناقص ہے اور اللہ کی ذات کامل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب بھی ہم دیکھیں گے کہ جو بندہ حق کی راہ میں کھڑا ہے اور حق کی راہ میں اپنی جان و مال اور جد و جہد کر رہا ہے، اس کی مخالفت ہوگی۔ میں آپ کو مختصر کہوں، حضرات انبیاء کو دنیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ وہ اللہ کے احکامات کو مخلوق پر نافذ کریں۔ سارے نبیوں کی سیرت کا خلاصہ تکالیف اور مصیبت اور پریشانی برداشت کرنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مخلوق کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے جوڑنے کی فکر کرتے تھے۔ یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور سارے نبیوں کی زندگی کا خلاصہ اور سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک بات کی اطاعت پر بلایا اور حق کی راہ میں گامزن رہیں، تو ہر نبی کو تکلیف دی گئی، مارا گیا، گالی دی گئی، کاٹا گیا، بے عزت کیا گیا، تہمتیں لگائی گئیں، فتاوے لگائے گئے، کفر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، زانی کہا گیا۔ یہ سارے نبیوں کی سیرت کا خلاصہ ہے اور ساری نبیوں کی محنت کا خلاصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سارے نبیوں کی تکالیف، مصیبت، پریشانی ایک طرف اور جتنا مجھے ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا وہ ایک طرف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری نبیوں کی تکلیف ایک طرف ہے، میری ایک طرف ہے۔ مجھے زیادہ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پریشان کیا گیا، اور ہونا تھا کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور نبوت کا سلسلہ مکمل کرنا تھا، اس لیے ساری تکالیف آپ کے مقدر میں دے دی گئی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کو حق کے راہ کے لیے بھیجا گیا۔ اور یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جو حق کو لے کر کھڑا ہوگا اس کی مخالفت ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہی معاملہ صحابہ کا رہا، صحابہ کی سیرت میری آپ کے سامنے ہے، اور یہی معاملہ جو ہے بعد والوں کے ساتھ رہا اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا کہ جو حق کی راہ کو لے کر کھڑے ہوگا اس کی مخالفت ہوگی، چاہے اس دور کے اللہ ہی والے کیوں نہ ہوں یا پچھلے دور کے اللہ ہی والے کیوں نہ گزرے ہوں۔
اور یاد رکھو مخالفت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ مخالفین کی طرف سے ہوگا، مخالفت کا ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کی مخالفت ضروری نہیں دشمن کرے گی، آپ کی مخالفت آپ کے گھر والے کریں گے، آپ کے رشتہ دار کریں گے، آپ کے دوست احباب کریں گے، آپ کے تعلقات والے کریں گے، آپ کے ہم درس کریں گے، آپ کے ہم نشی کریں گے، کیونکہ مخالفت کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ آپ غلطی پر ہو اس لیے آپ سے اختلاف ہوگا، یہ بات کو سمجھ لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غلطی پر ہے اس لیے آپ کی مخالفت ہوگی، نہیں، بلکہ کبھی کبھی بلکہ بعض اوقات اکثر اوقات آپ کی ترقی، آپ کی عزت، آپ کی شہرت اور آپ کا مرتبہ لوگوں کو بھاتا نہیں ہے، یعنی لوگ حسد میں مبتلا ہو کر آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اصل مقصد کیا تھا کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، یہ نبی الگ سے کیوں آئے؟ ہماری ناک کٹ گئی، ہماری نہیں چل رہی، ہماری برادری پیچھے رہ جائے گی، اس لیے مخالفت کر رہے۔ نبی کوئی مخالفت نبی کی اسی لیے تھوڑی نہیں کی گئی کہ وہ گناہ پر تھے۔ اسی طریقے سے ہم پچھلوں کے واقعات دیکھیں اور آج کے واقعات کو دیکھ کر اگر اینالائز کرے، جائزہ لے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ کسی ایک واقعے کو لے لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوجوان عالم بنے، بڑے پائے کے عالم بنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے امام بخاری سے جو کام لیا اور بھی اللہ والوں سے لیا، لیکن ایسا کام جیسا امام بخاری سے حدیث کے ذیل میں لیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے کہ بڑے بڑے علماء، فضلاء اور بڑے بڑے علم والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ہے تو بخاری شریف ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اتباع کے لائق ہے تو بخاری ہے، اور بھی حدیثی کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے بخاری شریف کو ایک مرتبہ اور مقام عطا کیا امام بخاری کے اخلاص کی بنیاد پر، ان کی محنت کی بنیاد پر، ان کے تقوی کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیزوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوجوان عالم تھے اور اتنا علم حاصل کیا، اتنا تقوی حاصل کیا، اتنی محنت کی کہ بخارا کے اندر اس وقت میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے مشائخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث کی سند پڑھنے کو گھبراتے تھے۔ لوگ تو حدیث کی سندوں کو اور حدیث کو لکھتے تھے، امام بخاری حفظ کر لیتے تھے۔ اتنا عزت ہوئی، اتنا مرتبہ حاصل ہوا جتنا امام بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا اس عمر میں، نوجوانی کی۔ اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے حیرت میں رہتے تھے کہ امام بخاری کو اللہ نے ایسا علم کیسا دیا۔ جب امام بخاری نے درس شروع کیا تو لوگ ان سے جڑنا شروع ہوئے، اور جب جڑنا شروع ہوئے تو جب علم سے جڑے، ایسا جڑے کہ بخارا کے اندر پھر کوئی دوسرا امام بخاری کا نظیر پیش نہیں کر سکا اور مثل اور مثال پیش نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے علماء کی درسگاہیں سونی ہو گئی، اور بڑے بڑے فضلاء کی درسگاہیں خالی ہو گئی، اور بڑے بڑے مشائخ کے مسائل اور کتب خالی ہو گئے درسگاہیں۔ یہ بات پورے بخارا میں چرچے میں آ گئی، اور ادھر سے پھر سمرقند اور نیشاپور اور خرقند اور بغداد، پورے علاقے کے اندر امام بخاری کی شہرت عام ہو گئی۔ یہی وجہ تھی امام بخاری کی بغض اور عداوت اور نفرت کا ذریعہ بننے کی، کہ امام بخاری اس وقت کی چھوٹی عمر کے تھے اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء کی درسگاہیں سونی ہو گئی امام بخاری کی وجہ سے، تو امام بخاری کے خلاف میں سازشیں بننا شروع ہو گئی یہیں سے۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میری علمی تحقیقی باتیں ہیں، میں نے از خود تحقیق کیا ہوں کتابوں سے کہ امام بخاری کے خلاف میں جو فتوی کفر دیا گیا وہ حسد کی بنیاد پہ دیا گیا، ان علمی اختلاف نہیں تھا، جان بوجھ کر علمی اختلاف بنایا گیا توڑ مروڑ کے۔
اور یہی بات کہنے کے لیے حضرت مفتی ابو قاسم نعمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے بیان میں کہا، آن ریکارڈ موجود ہے، اور یہی بات پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کہا، وہ بھی ریکارڈ موجود ہے، اور یہ پوری بات سیرت امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے کے نیشا پور بلایا گیا۔ یہی معاملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ہوا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب چھوٹی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، ان کے موجودگی میں بڑی بڑی عمر والے موجود تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مفتیان تھے، اور سارا عالم بھرا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو تبلیغ کو لے کے چل رہے تھے۔ لیکن حضرت جی مولانا سعد صاحب کو جب اللہ نے کام کے لیے چنا تو عمر نہیں دیکھی، اور اللہ نے براہ راست اپنا علم دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اس کام کے کرنے والے کو ہم بار بار سنتے، علم دے گے، حلم دے گے، تقوی دے گے، براہ راست دے گے۔ تو جب اللہ کسی کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو اب براہ راست اپنا علم دیتے ہیں، اپنا حلم دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب اللہ چنتے ہیں اور اللہ منتخب کرتے ہیں تو اللہ براہ راست وہ تمام اوصاف اور تمام کمالات اور تمام علم اور تقوی اور فہم اور فراست اس بندے کو دے دیتے ہیں جو اس کے لیے مقصود ہے، کیونکہ اللہ نے چنا ہے۔ یہی معاملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہوا جو امام بخاری کے ساتھ ہوا، کہ کم عمر کے اندر ایسا علم، ایسی فراست، ایسا تقوی اور ایسی زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت کہ بڑے بڑے علماء جو ہے زبان بند ہو گئی۔ اور جب مولانا سعد صاحب مشورے کے اندر بیٹھتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت کے علاوہ کوئی رائے دے، کیونکہ ایک وزن بولتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت کی عزت بھی شروع ہوئی تو دشمن بننا شروع ہوئے، دوست بننا شروع ہوئے، دشمن بننا شروع ہوئے، جیسے امام بخاری کے ساتھ ہوا۔ اب امام بخاری کے اسفار شروع ہوئے، سفر، جیسے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے اسفار شروع ہوئے۔ جہاں جہاں امام بخاری جاتے، چاہے سمرقند ہو، بغداد ہو، خرقند ہو، بخارا ہو، نیشاپور ہو، جہاں حضرت جاتے امام بخاری، اور امام بخاری جہاں ایک مرتبہ درس حدیث دے دیتے، اس کے بعد اس درس حدیث کے بعد دوسرے علماء کے پاس بچے نہیں جاتے، سارے ادھر متوجہ ہو جاتے، ادھر رجوع ہو جاتے۔ تو جس علاقے میں امام بخاری گئے، سارے کے سارے دوسرے علماء کے شاگرد ان کی طرح متوجہ ہو گئے، ان سے رجوع کر لیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہوا، بڑے بڑے علم والوں کے اندر۔ آخری میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ طے ہوا مشورے سے کہ نیشاپور بلایا جائے۔ امام بخاری کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ امام بخاری کو نیشاپور بلایا جائے۔ نیشاپور، اس وقت وہاں امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، کسی نے اور کہا امام مزنی۔ تو امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد بھی تھے، اور یہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ امام بخاری کو جب نیشاپور بلایا گیا تو امام بخاری کا استقبال ایسا ہوا، کتابوں میں لکھا ہے 18,000 گھوڑے لے کے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 8,000 گھوڑ سوار اور 14,000 پیدل چلنے والے امام بخاری کے استقبال کے لیے تھے، اور بڑے بادشاہوں کی شان کی طرح نیشاپور لایا گیا، استقبال کیا گیا، اور یہاں درس حدیث شروع کی گئی۔ امام بخاری نے جب درس حدیث نیشاپور میں شروع کیا تو اس وقت کے علماء فضلاء یہ سوچنے لگے کہ چند دن کے لیے آیا ہے بچہ، چند دن اپنا درس حدیث کرے گا، اپنے علاقے بخارا واپس چلے جائے گا۔ لیکن وہاں جب درس حدیث شروع ہوا اور حلقہ درس رکھا گیا تو پہلے ہی دن سے دوسرے محدثین کی درس گاہیں خالی ہو گئی۔ کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور یہی باتیں مفتی ابو قاسم نعمانی نور اللہ مرقدہ نے بیان کی۔ ایک دن، 2 دن، چند دن گزر گئے، اب لوگوں کے اندر یہ بھی چرچا ہونے لگی کہ ہماری درس گاہ میں لوگ کیوں کم آ رہے ہیں،
ہماری درسگاہ میں بچے کم کیوں آ رہے ہیں؟ امام زحلی سے روایت، امام زحلی کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ امام زحلی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ بچے کم کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا امام بخاری کی درس میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، انسان کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، کتنا ہی بڑا قطب بن جائے اور کتنا ہی بڑا اللہ والا بن جائے، شیطان سے خالی نہیں ہے۔ یہ تو صرف نبیوں کی ذات کی طرف خاص ہے اور نبیوں کی ذات کے لیے مخصوص ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہوتے، لیکن ہمارے اور تمہارے لیے شیطان لگا ہوا ہے، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو جائے۔ ہم اللہ والے کی اللہ والیت سے انکار نہیں کرتے، اللہ والے کے علم سے، اللہ والے کے تقوی سے، اللہ والے کی فراست سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن شیطان اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ انسان ہے، بندہ ہے، ولی ہے۔ نبی ہوتا تو بات اور ہوتی، اس کے اندر بھی دل ہے، بات آتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات دیکھو، عبداللہ اندلیسی کا واقعہ دیکھو۔ امام زحلی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ ہمارے سامنے کا بچہ ہمارے علاقے میں آ کر درس حدیث دے رہا ہے اور ہماری درسگاہ خالی۔ وہ دور تھا معتزلہ کا، وہ دور وہ تھا جس دور کے اندر خلق قرآن کا مسئلہ چھڑ گیا کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے یا پھر مخلوق ہے۔ اب اس بات کو مختصر سمجھ لو، اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کے اندر غلطی نہیں ہوتی، جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اور اگر مخلوق ہے تو مخلوق کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ تو سارے معتزلہ اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس وقت کے یہودی اور نصرانی اور سارے کافر اس وقت کے، اور حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ اللہ کے قرآن کو مخلوق ثابت کر دے۔ اس وقت کے علماء سو نے یہ فتویٰ بھی دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر مخلوق ہے تو اس کی اتباع ضروری نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے اندر نقص ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا کلام بھی پاک ہے۔ تو علماء ماوراء النہار اور جمہور علماء ایک طرف تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امام زحلی کا بھی یہ مذہب تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو نور علی النور بطریق اولا، وہ بھی کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہاں سے حسد شروع ہوا۔ اب حسد کی بنیاد پر پلاننگ شروع ہوئی کہ کس طریقے سے امام بخاری کو اپنے علاقے سے ہکالا جائے اور اپنا علاقہ خالی کیا جائے اور اس کے دشمن بنایا جائے۔ سب سے پہلا معاملہ یہیں سے شروع ہوا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب سارے عالم کے اندر سفر کر رہے ہیں، چاہے بھوپال ہو، رائے ون ہو، بنگلہ دیش ہو، یا ہندوستان کا کوئی کونا ہو، یا کسی بھی عالم کا سفر ہو، اگر حضرت جی مولانا سعد صاحب سفر میں موجود ہے، امیر یہی رہے گے، اور جس مشورے کے اندر حضرت جی بیٹھے ہیں دوسرے لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کے خلاف رائے دیں یا حضرت کے خلاف کوئی بات بولے۔ یہ کوئی رعب اور دبدبہ اور کوئی دادا گیری اور بھائی گیری نہیں تھی، بلکہ ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے سنت کا۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر کے صحابی، لیکن بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کے سامنے سنتوں کا مذاکرہ اور سنت کی بات کرنے کو گھبراتے تھے۔ بھلی ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن ان کی اتباع کامل تھی مقابل دوسروں کے۔ یہ سارے حدیث میں باتیں ہیں، سیرت میں باتیں موجود ہیں۔ اب یہیں سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے متعلق بھی لوگوں کو یہ ایک خدشہ پیدا ہوا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری کیا چلے گی، ہماری دکانداری بند ہو جائے گی۔ اب یہاں سے ان کی باتوں پر اعتراض شروع کیا گیا اور ان کے نقائص بیان کیے گئے مولانا سعد صاحب کے، کہ کیسے ان کو مرکز سے کاٹا جائے، کیسے ان کی بات ختم کی جائے، کیسے ان کی امور کم کیے جائیں، کیسی ان کی پکڑ کم کی جائے، کیسی ان کی شخصیت کو لوگوں میں مجروح کی جائے تاکہ لوگ ان سے کٹ جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب درس دے رہے تھے تو لوگوں نے سازش رچی اور بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ بادشاہ امام بخاری کو یہ کہیں کہ آپ میرے بچے کو گھر میں آ کے پڑھائیں۔ لوگوں کو پتہ تھا امام بخاری انکار کرے گی، کیونکہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ باطل کے سامنے نہیں جھکتا۔ امام بخاری نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ الگ سے پڑھاؤ، بولے الگ سے بھی نہیں پڑھاؤں گا، ایک ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ بادشاہ کے دل کے اندر یہاں نقص پیدا ہو گیا امام بخاری کے لیے،
اور لوگوں نے چرچا چلا دی کہ بادشاہ کی بے عزتی کر دی۔ یہی معاملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہوتا رہا کہ مشورے کے اندر ایسی بات لاتے جو سیرت و سنت کے خلاف ہوتی، اور مولانا سعد صاحب بار بار کہتے سیرت میں یہ ہے، سیرت میں یہ ہے، سیرت میں یہ ہے، اور جب بات کو نہیں مانتے اور اختلاف زیادہ کرتے تو بحیثیت بشر ہونے کے حضرت جی مولانا سعد صاحب غصے میں آ جاتے، بلکہ غصے میں لایا جاتا، اور کوئی بات ایسی زبان سے نکل جاتی جس کو وائرل کر دی جاتی، جیسے امام بخاری کے ساتھ ہوا کہ بادشاہ کی بے عزتی کر دی، بادشاہ کی بے عزتی کر دی۔ میرے عزیزو، اس کے بعد دوسرا حربہ یہ اختیار کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، اور باقاعدہ امام زہلی نے اور دوسرے محدثین نے بچوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ تم جا کر قرآن کا مسئلہ چھیڑو۔ اگر قرآن کا مسئلہ چھیڑو گے اور امام بخاری یہ کہے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو بادشاہ اس کو پکڑ لے گا، کیونکہ بادشاہ کہتا ہے مخلوق ہے، اور اگر مخلوق کہے گا تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگا کے یہاں سے نکال دیں گے۔ اب جب وہ مسئلہ کھڑے ہوا، امام بخاری درس دے رہے ہیں اور ایک کھڑے ہو کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ قرآن کیا ہے، تو بروایت مفتی ابو قاسم صاحب نعمانی نے اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا، اور سیرت امام بخاری میں بھی لکھا ہے کہ جب پوچھنے والے سائل نے یہ پوچھا کہ قرآن کیا ہے تو امام بخاری نے 2-3 مرتبہ اس کی بات کو رد کیا، اعتراض کیا، نظر انداز کیا۔ جب ماننے والا نہیں مانا تو امام بخاری نے اپنے صاف الفاظ میں کہہ دیا القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ وغیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق، اور اس کے بعد فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق، لیکن جو لفظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ صحیح کہا امام بخاری نے، لیکن لوگوں نے اس بات کو لی، اوپر کی بات کو نہیں لی۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس بات کی روایت پیش نہیں کی، اور یہ بات کو لی لفظی قرآنی بھی مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق، کہ قرآن کے جو لفظ ہے یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، یعنی قرآن کے ساتھ امام بخاری کے کلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا۔ یعنی لا تقربوا الصلاۃ انتم السکارى، کہ قرآن کی نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم شراب کی حالت میں ہو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، بس نماز کے قریب مت جاؤ، نماز سے قریب مت جاؤ۔ امام بخاری کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ امام بخاری نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، لفظ مخلوق ہے، امام بخاری کے کلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا۔ یہی معاملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 3 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، جس میں سے 3 منٹ کی کلپ نکال کے مولانا سعد صاحب کو پوری شخصیت کو مجروح کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اس میں سارے مفتیان اور سارے علماء موجود ہیں، اور مفتیان اور علماء کی غلطی نہیں ہے، جو نیچے کے جاہل ابو جہل قسم کے لوگ ہیں، اجہل الجاہل، جو امت کے اندر تفرقہ بازی کرنے کے لیے غلط فتوے مانگ رہے، غلط سوالات کر رہے ہیں، اور مفتی مجبور ہے جواب دینے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رات کی درس ختم ہوئی، اور سارے نیشاپور کے اندر چونکہ منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا گیا تھا کہ امام بخاری کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، بدنام کرنا ہے اور بکواس بیان کرنا ہے، امام بخاری پوری رات کے اندر یہ شور ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، ان کو ہمارے علاقے سے نکال دو۔ 1-2 دن امام بخاری وہاں موجود رہے، ان کی درسگاہ ختم ہو گئی، درسگاہ سونی ہو گئی، سارے شاگرد واپس چلے گئے، امام زہلی نے اعلان کر دیا امام بخاری کافر مرتد ہو گیا، قرآن کو مخلوق کہتا ہے، امام بخاری کے بیعت توڑ دی جائے۔ ایک اکیلی ذات باقی تھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ امام مسلم امام زہلی کی بھی شاگرد تھے، امام بخاری کی بھی تھے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امام زہلی سے جو علمی سند حاصل کی تھی یہ واپس کر دی، امام بخاری کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے تابع ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم کو واپس کر دیا کہ آپ جاؤ، آپ اکیلے ہو، یہ پریشانی اور یہ مسئلہ اور یہ حالات مجھ پر آئے ہیں، میں خود سنبھالوں گا، میرے ساتھ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکلے،
بچپن اور جوانی کے عالم سے بڑھاپے تک آ گئے اور شان و شوکت بڑھتی رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راتوں رات نکلے۔ اب نیشا پور سے جب واپس آ رہے ہیں اپنے شہر بغداد، تو اس سے پہلے کہ وہ بخارا پہنچے، نیشا پور سے اس سے پہلے کہ وہ بخارا پہنچے، بخارا کے جو سردار تھا اور بادشاہ تھا اور اس وقت کا حاکم تھا، نیشا پور سے یہ بات پہلے ہی پہنچ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کافر ہو گئے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، ان کو بخارا کے اندر انٹری نہ دی جائے، ان کے آنے سے فتنہ پیدا ہوگا۔ یہی معاملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہوا کہ بنگلہ دیش کی اجتماع کے وقت میں جب ہندوستان سے بنگلہ دیش جا رہے تھے تو کیا کہا کہ مولانا سعد صاحب کو بنگلہ دیش کے اجتماع میں نہیں آنے دیا جائے، کیونکہ یہ آئے گے تو فتنہ ہوگا۔ یہی اس وقت کے علماء نے مولانا سعد صاحب کے ساتھ کیا کہ بنگلہ دیش کے حاکم وقت کو یہ کہا گیا کہ مولانا سعد صاحب نعوذ باللہ کافر ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو اجتماع کے اندر داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، اجتماع کے اندر ان کو داخل نہ کیا جائے، ان کو روک دیا جائے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا کے قریبی سارے علماء جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو بخارا آنا ممنوع ہے اور آپ کو بخارا کے اندر داخلہ منع کر دیا گیا کیونکہ آپ کافر ہو گئے۔ اور امام بخاری کہنے لگے میں نے ایسا نہیں کہا، 1000 مرتبہ کہا، کسی نے نہیں سنا۔ وہ علماء امام بخاری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے شاگرد تھے، انگلی پکڑ کے چلے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کفر کا فتویٰ دیا گیا، وہ امام بخاری کہ جس کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، وہ علماء اس پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا سے واپس آنے کا سوچا کہ سمرقند چلے جاؤں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند پہنچ رہے تھے تو سمرقند پہنچنے کے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط پہنچا کہ آپ کافر ہو گئے، آپ مرتد ہو گئے، آپ کو بخارا سے واپس کر دیا گیا، ہم اپنے علاقے سمرقند کے اندر آپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ آپ نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا۔ امام بخاری کہنے لگے میں نے کہا القرآن و کلام اللہ و غیر مخلوق و لفظ بالقرآن مخلوق، کہنے لگے نہیں آپ نے ایسا نہیں کہا، امام زہری کا فتویٰ ہے آپ پر کہ آپ کافر ہے، امام زہری کا فتویٰ ہے کہ آپ مرتد ہے، امام زہری کا فتویٰ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے، امام زہری کا فتویٰ ہے کہ آپ گمراہ ہے اور آپ کے ماننے والے بھی گمراہ ہیں، آپ جہنمی، آپ کے ماننے والے بھی جہنمی ہیں۔ یہی معاملہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کافر، آپ جہنمی، آپ گمراہ، آپ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے اور آپ کے ماننے والے بھی خارج ہو گئے، اور بار بار فتاوے دیے جا رہے ہیں اور امام مولانا سعد صاحب جو ہے بار بار رجوع کر رہے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہی معاملہ امام بخاری کے ساتھ ہوا۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند اور بخارا کے درمیان میں ایک جگہ ہے خرقند جانے کا ارادہ کیا، اور وہاں جانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، زمین باوجود اپنی اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو گئی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ کتابوں میں لکھا ہے چند دن کے بعد وہ وہاں رہے، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی بہن کا گھر تھا، ایک کتاب میں لکھا ہے ان کی خالہ کا گھر تھا، وہیں انتقال ہوا اور وہیں دفن کیا گیا یا کسی اور جگہ دفن کیا گیا۔ سارے علاقے میں شور ہو گیا کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا، امام بخاری مر گئے، یہاں تک کہ ان کو غسل دینے والا بھی کوئی عالم نہیں، دفن کرنے والا بھی کوئی عالم نہیں، غیر عالموں نے اور جاہل قسم کے لوگوں نے اور غیر عالم لوگوں نے ان کو دفن کیا، غسل کیا۔ امام مسلم ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد انتقال کے بعد جب ان کی کتب حدیث پڑھی گئی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا، ان کی تحریرات کا مطالعہ کیا گیا، ان کی سنتوں کا مطالعہ کیا گیا، لکھی ہوئی کتابوں کا، اس کے بعد سارے علماء نے توبہ کی، معافی مانگی، ان کے قبر پہ گئے، ان روئے اور قبر پہ جا کے معافی مانگی، قبر پہ جا کے توبہ کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس وقت کا سب سے بڑا محدث اور سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو امام بخاری ہے، سمجھے؟ اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ بڑی بڑی کتب خانوں کے اندر ان کی کتابیں چلی، اور بخاری شریف اور سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے تو امام بخاری کی کتاب بخاری شریف ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان علماء سے، ان فضلاء سے، کیا امام بخاری پر کفر کا فتویٰ دیا گیا، کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے؟ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کیوں پڑھ رہے ہیں پھر؟
پتہ یہ چلا حسد کی بنیاد پر تمہاری مخالفت ہوتی ہے. یہی حسد کی بنیاد پر مولانا سعد صاحب کی مخالفت ہو رہی تھی, ہو رہی ہے, اور کرنے والے کرتے رہیں گے. لیکن میرے عزیزو, کسی کے کفر کے فتوے دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. یاد رکھو, یاد رکھو, کفر کا فتویٰ دینے والے انسان ہیں, عالم ہیں, مفتی ہے. کوئی بھی فتویٰ دینے والا مفتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا. کوئی بھی کفر کا فتویٰ دینے والا مفتی عین خدا کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی کفر کا فتویٰ دینے والا مفتی یہ عین شریعت یہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ فتویٰ دینے والا مفتی قرآن حدیث کے تابع ہے, اور کوئی بھی مفتی اپنی عقل سے سمجھتا ہے جتنا اس کو علم ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, امام بخاری نے جب کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, لفظی بالقرآن مخلوق, اہل سنت والجماعت کا آج بھی عقیدہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے. اس وقت کے مفتیوں نے فتویٰ کیوں دیا؟ میرا سوال ہے آپ سے. امام زہلی نے فتویٰ کیوں دیا؟ بولو اب, امام زہلی نے فتویٰ کیوں دیا؟ تو آپ کہو گے امام زہلی کافر ہے؟ نہیں, ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے. کیا پتہ چلا علمی اختلاف تھا, نہیں سمجھ پائے بات کو, فتویٰ دے دیا. قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. حضرت جی مولانا سعد صاحب کی جو باتیں ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں, وہ چھوٹے موٹے لوگوں کے علم سے باہر ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو چنا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. تو اللہ جس کو چنتا ہے اس کو براہ راست اپنے علم میں سے علم دیتا ہے, اپنے فہم میں سے فہم دیتا ہے, اپنی فراست میں سے فراست دیتا ہے. اللہ جس کو اپنے علم سے علم دے, دوسرے اس کے علم کو کیا سمجھے گے؟ کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے, اور اللہ جس کو علم دے براہ راست اس کا علم بھی کامل ہے, اور دوسرے اس کے مقابل میں دوسروں کا علم ناقص ہے. تو ایک نقص والے اس انسان کے اندر کامل چیز کیسی آ سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں, یہی معاملہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سب ان کی بات پر اعتراض کر رہے ہیں. سب نہیں کر رہے, کچھ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. اب وہ علمی اعتبار سے کر رہے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہ اللہ جانے. امام بخاری کو جس طرح بدنام کیا گیا ان کو بھی بدنام کیا جا رہا, امام بخاری کو روکا گیا ان کو بھی روکا جا رہا. لیکن نہ امام بخاری رکے, نہ ان کی کتابیں رکی, نہ ان کی باتیں رکی. اسی طرح انشاءاللہ نہ مولانا سعد صاحب رکے, نہ ان کی باتیں رکی, نہ ان کی کتابیں رک رہی. امام بخاری کی کتاب پورے عالم میں چلی, منتخب حدیث پورے عالم میں چل رہی, امام بخاری کی آواز پورے عالم میں چل رہی, مولانا سعد صاحب کی آواز ہی پورے عالم میں چل رہی. یاد رکھو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ صحیح ستہ کی کتابوں کے اندر ان کی کتاب بخاری موجود ہے. اگر کوئی بخاری نہ پڑھے تو عالم نہ بنے. اور ان کا ساتھ دینے والا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے, اس کے باوجود بھی صحیح ستہ کی کتابوں کے اندر, عالمیت کی کتابوں میں امام مسلم کی مسلم شریف موجود ہے. اور امام زہری وہ کہاں ہیں وہ آپ جانو. اس لیے میرے عزیزوں, یہ فتاوے اور یہ بیانات اور یہ مخالفت اپنی جگہ ہے, انسانیت اپنی جگہ ہے, اخلاق اپنی جگہ ہے. کسی کی شخصیت سے بغض اور حسد رکھ کے ہم اس کے اوصاف جمیلہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے عقل سے بھی سوچو. دین بہت وسعت کا نام ہے. ہاں, یہ نہیں کہ بس اٹھے چھوٹے فتوے دے دو, اٹھے چھوٹے فتوے دے دو, ورنہ یہ تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ سارا ہی عالم مفتی بنا بیٹھا ہے. کوئی مار نہ دے مجھ کو کسی عالم میں, سارا ہی عالم مفتی بنا بیٹھا ہے. تو میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا, میں دعا کرتا ہوں اللہ کہ مجھے بھی سمجھا دے, آپ حضرات کو بھی سمجھا دے.